بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق کا کاف قسط نمبر 5۔ تو ہماری ایک ذرا سی عدم موجودگی نے یہ گل کھلائے ہیں۔ بیگم صاحبہ نے سر جھکائے کھڑے طاہر، زاہدہ اور ڈاکٹر ہاشمی کی جانب کڑی نظروں سے دیکھا۔ میں نے؟ طاہر نے کہنا چاہا، کوئی جرم نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، محبت کی ہے، شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہی فلمی ڈائلاگ بولو گے نا تم؟ اس کی بات تیز لہجے میں کاٹ دی گئی۔ وہ ان کے پررعب باوقار چہرے پر پھیلی سختی کی تاب نہ لا کر سر جھکا کر رہ گیا۔ ڈاکٹر ہاشمی: جی بیگم صاحبہ۔ ایک قدم آگے بڑھائی۔ آپ بھی سازش میں برابر کے شریک ہیں، وہ سرد مہری سے بولی۔ جی میں۔ وہ گڑبڑا گئے۔ گھبرائیے نہیں ڈاکٹر ہاشمی، آپ ہمارے خاندانی ڈاکٹر ہیں، آپ میں اتنی ہمت، اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ ہم سے بلا خوف بات کر سکے، یا ہمارے نمک میں اثر نہیں رہا؟ ایسی کوئی بات نہیں بیگم صاحبہ، وہ سنبھل گئے۔ تو پھر یہ سب کیا ہوا، کیوں ہوا، ہمیں اطلاع کیوں نہ دی گئی؟ وہ ان کی جانب دیکھتی ہوئی بولی۔ آپ نے کچھ بھی سوچا ہو ڈاکٹر ہاشمی، مگر ہمارے لیے نہیں، اس سر پھرے لڑکے کے لیے سوچا ہوگا جسے آپ نے گودو کھلایا ہے نا؟ جی ہاں، وہ اقرار کر گئے۔ زاہدہ سہم سی گئی، مگر طاہر نے اسے نظروں ہی نظروں میں دلاسا دیا۔ تب وہ اپنے خوف کو کافی حد تک کم محسوس کرنے لگی تھی۔ طاہر، وہ اس کی طرف پلٹی۔ جی امی جان، وہ باادب سے بولا۔ تمہیں ہمارا فیصلہ معلوم تھا نا؟ جی، اس کا سر جھک گیا۔ پھر تم نے اسے بدلنے کے بارے میں سوچا کیسے؟ گستاخی معاف امی جان، میں نے تمام زندگی آپ کے حکم پر سر جھکایا ہے، مگر اب اس لڑکی کی خاطر، اپنی پسند کی خاطر تم ہمارے ہر فیصلے کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دو گے۔ جو ہم تم پر حکم کہہ کر لاگو کریں گے۔ انہوں نے اس کی بات پوری کر دی۔ جی نہیں امی جان، میں نے ایسا تو تمہیں ہمارے ہر فیصلے سے اتفاق ہوگا، وہ حکمانہ انداز میں گویا ہوئی۔ وہ جواب میں خاموش رہا، ایک بوجھ سا اس کے دلوں پر بیٹھتا چلا گیا۔ ڈاکٹر ہاشمی نے پردرد نظروں سے ان دو پیار بھرے دلوں کو دیکھا جو سہمے انداز میں دھڑکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس خاموشی سے ہم کیا مطلب لیں طاہر؟ اس نے آہستہ سے زاہدہ کی جانب دیکھ کر سر اٹھایا۔ میں آپ کے فیصلے کا منتظر ہوں امی جان۔ تو وہ ان کی جانب گہری نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ ابھی اسی وقت اس لڑکی کو، وہ رکی، ان سب کی تنقیدی اور جانچنے والی نظروں سے دیکھا، یہاں سے رخصت کر دو، کہہ کر انہوں نے رخ پھیر لیا۔ ایک بم پھٹا، ایک زلزلہ آیا، ایک طوفان اٹھا۔ یہ سب ان کی توقع کے مطابق ہی ہوا تھا، مگر وہ پھر بھی سہ نہ سکے۔ میں وجہ پوچھنا چاہوں گا امی جان۔ ایک اور دھماکہ ہوا طاہر۔ وہ آپے سے باہر ہو گئی، تیزی سے اس کی طرف پلٹی۔ وجہ تم اچھی طرح جانتے ہو، وہ غیظ و غضب سے ان دونوں کو گھورتے ہوئے پھنکاری۔ میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ وہ جیسے ہر خوف، ہر ڈر سے بے بہرا ہو گیا۔ وہ ایک لمحے کو سن ہو گئی۔ طاہر ان سے وجہ پوچھ رہا تھا، ان کے حکم کی تعمیل سے انکار کر رہا تھا، ان کی انا پر براہ راست حملہ آور ہو رہا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل گئی۔ جوانی جوش میں تھی، انہیں ہوش کی ضرورت تھی۔ طوفان چڑھ رہا تھا، بند باندھنا مشکل تھا، ناممکن نہیں۔ ان کے چہرے کی سرخی اعتدال کی سفیدی میں ڈھلتی چلی گئی۔ آنکھوں میں دہکتی ہوئی آگ ہلکی سی چمک میں بدل گئی۔ بڑھاپا سنبھل گیا، جوانی کو داؤ میں لینے کا لمحہ آن پہنچا تھا۔ یہ لڑکی کون ہے جانتے ہو؟ وہ زاہدہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ انسان ہے امی جان، وہ ادب سے بولا۔ اس کا خاندان، گھر بار، ٹھکانہ، ماں باپ۔ وہ بل کھا کر ایک ہی سانس میں سب کچھ پوچھ گئی۔ یہ بے سہارا ہے امی جان، آوارہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ امی جان، وہ احتجاجت بولا، جنگ میں زخموں کی پرواہ کرنے والے بزدل ہوتے ہیں طاہر بیٹے، اور تم ہمارے بیٹے ہو، ہمارے سامنے تن کر کھڑے ہو تو وار سہنا بھی سیکھو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ امی جان، وہ ایک قدم آگے بڑھایا۔ یہ غریب بے سہارا، بے ٹھکانہ ہے، تو آج تک دارالامان میں رہی ہے، وہ تن سے بولی۔ اپنوں کے ستم سہتی رہی ہے، وہ تیزی سے بولا۔ پھر یہ بے گھر کیسے ہوئی، کیوں ہوئی؟ وہ جلال میں آ گئی۔ تقدیر جب سر سے آنچل کھینچ لے تو یہ تمہارے پاس چلی آئی۔ انہوں نے اس کا فکرہ بڑے خوبصورت طنز سے پورا کیا۔ میں سب بتا چکا ہوں امی جان، وہ ادب سے بولا، مگر ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسی لڑکی ہمارے بیٹے کی بیوی اور ہماری بہو کہلائے، جس کے پاس دولت نہیں، جہیز نہیں،
معاشرے میں اونچا مقام نہیں۔ وہ پھٹ پڑا۔ ٹھیک سمجھے ہو، وہ نرمی سے بولی۔ میں ایک سوال اور کروں گا امی جان۔ ہم جواب ضرور دیں گے۔ اگر یہ لڑکی، فرض کیجئے یہ لڑکی ڈاکٹر ہاشمی کی بیٹی ہوتی تو ہم بخوشی اسے اپنی بہو بنا لیتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہاشمی کی بیٹی نہیں ہے، اس لیے ہم تمہاری بیوی نہیں بنا سکتے۔ وہ وقار سے بولی۔ اگر یہی شرط ہے تو سمجھ لیجئے بیگم صاحبہ، یہ لڑکی آج سے میری بیٹی ہے۔ ڈاکٹر ہاشمی نے آگے بڑھ کر زاہدہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ڈاکٹر ہاشمی ہمارا تلملا اٹھی۔ آپ زبان دے چکی ہیں بیگم صاحبہ، وہ ادب اور آہستگی سے بولا۔ مگر یہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے، آپ نے شرط نہیں لگائی تھی امی جان۔ وہ ان کے بالکل قریب چلا آیا۔ وہ اپنی بوڑھی تجربہ کار مگر ممتا بھری نظروں سے اسے گھورتی گئی۔ مان جائیے نا امی جان، تمام زندگی مجھے حکم دیتی آئی ہے، میری ضدیں پوری کرتی آئی ہیں، آج یہ ضد بھی مان لیجئے۔ پھر وہ اسے گھورتی رہی، تاہم طوفان اترنے لگا تھا۔ امی جان، اس نے ان کے شانے تھام لیے۔ بولیے نا۔ اس نے ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ ممتا لرز گئی، بالآخر بے بس ہو گئی۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، پھر انہوں نے سر جھکا لیا۔ آہستہ سے بیٹے کو ایک طرف ہٹایا، 2 قدم چلی اور زاہدہ کو گھورنے لگی۔ ہمارے قریب آؤ، وہ رک کر کتنی ہی دیر بعد بولی۔ وہ پلکوں پر ستارے لیے دھیرے دھیرے ان کے قریب چلی آئی۔ وہ چند لمحوں تک اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے جانے کیا دیکھتی رہی، جانچتی رہی، تب اس کی پلکوں سے ستارے ٹوٹے اور بیگم صاحبہ کے قدموں پر نچھاور ہو گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے قدم چوم لیتی، انہوں نے اس کی پیشانی پر مہر محبت ثبت کر دی۔ فیصلہ ہو گیا، ہم ہار گئے طاہر۔ وہ زاہدہ کو سینے سے الگ کر کے آہستہ سے پلٹی، لیکن صرف اپنے اصولوں، اپنی زبان کی خاطر۔ امی جان، وہ بھاگ کر ان سے لپٹ گیا۔ پگلی ابھی تو بڑا فلسفی بنا ہوا تھا۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے مسکرائی۔ امی جان، وہ جھم کر بولا۔ زاہدہ نے شرما کر سر جھکا لیا۔ ڈاکٹر ہاشمی مسکرا رہے تھے۔ ڈاکٹر ہاشمی کچھ دیر بعد ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی بیگم صاحبہ، وہ ادب سے بولے، ہماری بہو کو گھر لے جائیے، ہم اگلے ماہ کی 3 تاریخ کو یہ ستارہ اپنے چاند کے پہلو میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ پیار سے ان سے دونوں کو گھور کر بولی۔ جو حکم بیگم صاحبہ، وہ بھی مسکرا دیے۔ شرما کر زاہدہ نے دونوں ہاتھوں کو منہ میں چھپاتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ طاہر اس کے لرزتے ہوئے وجود کو دیکھ کر نشے سے جھومتا ہوا آگے بڑھا۔ مبارک ہو۔ زاہدہ کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے آہستہ سے کہا۔ ہماری طرف سے بھی۔ بیگم صاحبہ کی آواز نے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ شرم سے گڑی جا رہی تھی۔ اب ہمیں اجازت دیجیے بیگم صاحبہ، آپ نے وقت بہت کم دیا ہے، ڈاکٹر ہاشمی نے کہا۔ کاش آپ جانتے ڈاکٹر ہاشمی کہ انتظار کس قدر تلخ شے کا نام ہے، وہ ہولے سے کہہ کے لگا کر بولی۔ ڈاکٹر ہاشمی جھیپ کر رہ گئے۔ اچھا تو جائیے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ لے جائیے ہماری امانت کو اپنے گھر چند دنوں کے لیے۔ وہ شرمائی لے جائی سی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ڈاکٹر ہاشمی کے ہمراہ خارجی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ بیگم صاحبہ کے چہرے پر ایک سکون تھا، تمکنت تھی، وقار تھا، مگر دل میں ایک پھانس تھی۔ انہیں نہ جانے کیوں لگ رہا تھا یہ خواب ہے جو طاہر نے دیکھا ہے، جب اس کی آنکھ کھلے گی تو تعبیر اچھی نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے سر جھٹک کر اپنے تمام واہموں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی، تاہم دل کی بے سکونی ان کی پیشانی پر تفکر کی لکیر بن کر چھلک آئی تھی۔ شاید بڑھاپا خود کو فریب دینا چاہ رہا تھا، مگر تجربے کی تیسری آنکھ واہ ہو چکی تھی جو آنے والے وقت کے اندیشے کی پرچھائیاں محسوس کر کے پتھرائے جا رہی تھی۔ لو بیٹی، یہ ہے تمہارا نیا گھر، مختصر وقت کے لیے چھوٹا سا گھر۔ ڈاکٹر ہاشمی نے اسے ساری کوٹھی کی سیر کرانے کے بعد واپس ڈرائنگ روم میں آ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ زندگی کی خوشیاں، ہر نعمت، ہر مسرت پا کر بھی اس پر نہ جانے کیوں ایک بے نام اداسی، نہ محسوس سی یاسیت طاری تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دینو، او دینو، ڈاکٹر ہاشمی نے اپنے ملازم کو آواز دی۔ جی مالک۔ نوکر کمرے میں داخل ہوا۔ دیکھو 2 کپ چائے لے آؤ، مگر ذرا جلدی، مجھے ہاسپٹل پہنچنا ہے، وہ چٹکی بجا کر بولے۔ دینو سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر ہاشمی نے مختصراً دینو کو اتنا بتایا تھا کہ زاہدہ ان کی منہ بولی بیٹی ہے اور اگلے ماہ اس کی شادی طاہر میاں سے ہو رہی ہے۔ دینو ان کا اکلوتا اور وفادار ملازم تھا۔ ڈاکٹر دلاور ہاشمی نے بیوی کے مرنے کے بعد دوسری شادی نہیں کی تھی۔
ایک ہی بیٹا تھا سرمد، جسے وہ جی بھر کر پڑھانا چاہتے تھے۔ آج کل وہ لندن یونیورسٹی میں MBA کر رہا تھا۔ دونوں باپ بیٹا دو ہی افراد اس خوبصورت آشیانے کے باسی تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد، غم اور خوشی کے شریک، رازدار، دوست، سبھی کچھ تو تھے وہ۔ ثروت خانم کے دلہن بن کر آنے سے پہلے وہ سر سلطان وجاہت کے فیملی ڈاکٹر تھے۔ معالج اور مریض کا یہ رشتہ وقت نے رفتہ رفتہ دوستی میں بدل دیا، اور سر وجاہت سلطان کی وفات کے بعد بیگم صاحبہ اور طاہر سے ان کا یہ تعلق سرپرستانہ ہو گیا۔ انہیں سلطان ولا میں گھر کے ایک اہم فرد کی کسی عزت دی جاتی تھی۔ اس تعلق کی بنیادوں میں یہ بات اولین اہمیت کی حامل تھی کہ انہوں نے طاہر کو واقعی کسی چچا کی طرح گود میں کھلایا تھا۔ چائے ختم ہو گئی تو وہ اٹھ گئے۔ اچھا بیٹی، میں ذرا ہاسپٹل ہو آؤں، شام تک لوٹ آؤں گا، تم گھبرانا نہیں۔ دنوں سے بے تکلف ہو کر جس شے کی ضرورت ہو کہہ دینا، شام کو شاپنگ کے لیے چلیں گے۔ وہ خاموش رہی۔ ڈاکٹر ہاشمی ہنستے ہوئے اٹھے اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ کتنی ہی دیر جانی پہچانی سوچوں میں گم صوفے پر بیٹھی رہی۔ آنسو اس کی پلکوں پر سے شبنم کے موتیوں کی طرح ڈھلک ڈھلک کر رخساروں پر پھیلتے رہے۔ ذہن الجھا رہا، دل مچلتا رہا اور لب کپ کپا کر ایک ہی نام، ایک ہی خیال کو دہراتے، اختر۔ کاش اختر وہ سب کچھ نہ ہوتا جس نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا۔ مجھے سب کچھ ملا اختر، مگر تم نہ ملے۔ کیوں اختر، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمام زندگی کے لیے مجھے یادوں کی چتا میں جلنے کو کیوں چھوڑ دیا؟ بولو نا اختر، تم سنتے کیوں نہیں؟ کہاں ہو تم اختر، کہاں ہو تم؟ جاری ہے۔